تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 261 261. The parable of those who spend their wealth in the way of Allah is that of a grain of corn. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں جیسے کہ ایک دانہ اناج کا. It grows 7 years. اس کی 7 بالیاں اگتی ہیں. And each year has 100 grains. اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. Allah gives manifold increase to whom he wills. اللہ جس کے لیے بھی چاہے گا اس کو جتنا چاہے گا اتنا بڑھا کے دے گا, ملٹیپلائی کرے گا. And Allah is all sufficient for his creatures' needs, all knower. اور اللہ اپنے بندوں کی, اپنی مخلوق کی, یعنی کہ جو بھی ضروریات ہیں اس کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی اللہ کافی ہے اس لیے ہے یہاں پر, اور اللہ جانتا ہے, all knower, واسع علیم. تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کافی ہے اپنے بندوں کی ضروریات کے لیے. کہ یعنی اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے مال میں برکت, کشادگی, اور اگر تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, اپنے جو بھی اخراجات ہیں وہ بھی پورے کرتے ہو, اس کے بعد تم اس کو جمع کرتے ہو, تو بولے وہ جمع کرنے کی جگہ اگر فرض کرو کہ تمہارے سامنے کوئی آتا ہے اور تم اس کو دے دیتے ہو, تو جب اللہ نے پہلی بار تم کو دیا تو وہ کیا بعد میں نہیں دے سکتا؟ تو اللہ آل سفیشینٹ ہے اپنے بندے کی ضروریات کے لیے. اس نے پہلے ضروریات پوری کی, بعد میں بھی کرے گا. ریوارڈز آف اسپینڈنگ ان Allah's cause. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو ریوارڈز ہیں, یعنی کہ مطلب اجر. اللہ says مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ من 100 حبۃ. The parable of those who spend their wealth in the way of Allah is that of a grain of corn. It grows 7 years and each year has 100 grains. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں جیسے کہ ایک دانہ, جب اس کو اگایا تو اس میں 7 بالیاں اگی, اور 7 بالیوں میں مطلب ہر بالی میں 100 دانے تھے. This is the parable that Allah made of the multiplication of rewards for those who spend in His cause, seeking His pleasure. یہاں اللہ نے جو مثال جو دی ہے, اور یہ کہ اللہ اس کے اجر کو کتنا بڑھائے گا, ملٹیپلائی کرے گا, اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے. اللہ ملٹیپلائز دا گڈ ڈیڈ 10 to 700 times. اللہ اچھے اعمال, نیک اعمال جو ہیں ان کو بڑھاتا ہے 10 سے 700 گنا ٹائم. اللہ said مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. The parable of those who spend their wealth in the way of Allah. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں. سعید بن جبیر commented meaning spending in Allah's obedience. اللہ کی فرما برداری میں جو خرچ کرتے ہیں. مخول said that the ayah means کہ اس آیت کا مطلب ہے spending on jihad, on horse stalls, weapons and so forth. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس نے جہاد پہ خرچ کیا, پھر یعنی جیسے گھوڑوں کے استبل پہ یا مطلب ہتھیاروں پہ, اور ایسے ہی جو بھی جہاد کے لیے جو چیزیں ہیں اللہ کی راہ میں. The parable in the ayah is more impressive on the heart than merely mentioning the number 700. یعنی صرف 700 کا فگر جو اندر ذکر کیا گیا ہے, اس سے زیادہ جو مثال اللہ نے دیا نا آیت میں, وہ ہے جو دل کو زیادہ چھوتی ہے. This ayah indicates that Allah grows the good deeds for its doers. اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ جو ہے, اس آیت میں کہ اللہ جو ہے وہ بھلائی کے نیک اعمال کو جو اس کے کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑھاتا ہے وہ. Just as he grows the plant for whoever sows it in fertile land. تو جس نے بھی ایک اچھی زرخیز زمین کے اندر اگر کچھ اگایا ہے تو وہ کیسے
جس طرح سے اللہ اس کو اگاتا ہے ایسے ہی اللہ ہمارے نیک اعمالوں کو اگاتا ہے یعنی بڑھاتا ہے. The Sunnah also mentions that the deeds are multiplied up to 700 folds. اور سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ اللہ جو ہے یہ جو اعمال ایسے اچھے نیک اعمال کریں گے اس کو اللہ پاک اس کو بڑھائے گا، ملٹیپلائی کرے گا 700 گنا. For instance, Imam Ahmad recorded that Abu Mas'ud said that a man once gave away a camel with its bridle on in the cause of Allah, and the messenger of Allah said کہ جیسے ایک جو ابو مسعود ہے انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا اور اس نے اونٹ دیا اور اس کے اوپر اس کی جو لگام تھی اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِمِائَةِ نَاقَةٍ مَخْتُومَةٍ. On the day of resurrection you will have 700 camels with their bridles. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹ ملیں گے اور ان کی لگام کے ساتھ. مسلم اینڈ النسائی also recorded this hadith. اور یہ حدیث مسلم اور النسائی میں بھی ہے. اور اینڈ مسلم's narration reads, اور مسلم جو ہے صحیح مسلم اس میں اس طرح سے a man brought a camel with its bridle on and said, O messenger of Allah, this is in the sake of Allah. کہ ایک شخص آیا اس نے ایک اونٹ لایا اس کی لگام کے ساتھ اور کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے. The messenger said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 700 نَاقَةً. You will earn 700 camels as reward for it on the day of resurrection. قیامت کے دن تم 700 اونٹ جو ہے ان کا تمہیں مطلب انعام ملے گا. Another hadith, Ahmad recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashari amsalha ila 700 dha'fin illa ma sha Allah. Every good deed that the son of Adam performs will be multiplied 10 folds, to 700 folds, to many other folds, to as much as Allah wills. ہر وہ نیک اعمال جو بنی آدم کرے گا اس کو اللہ بڑھائے گا 10 گنا یعنی ملٹیپلائی کرے گا 10 گنا یا 700 گنا اور اس سے بھی بہت زیادہ یا پھر جتنا اللہ چاہے. یقول اللہ نے کہا الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدعو طعامه وشهوته من اجلی. Allah said, except the fast, for it is for me and I will reward for it. اللہ نے کہا سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے ہی لیے ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا. One abandons his food and desire in my sake. ایک شخص اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے میری خاطر. وَلِلصَّائِمِ فرحتان فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. The fasting person has 2 times of happiness. روزے دار کے لیے 2 وقت ہے خوشی کے. When he breaks his fast, جب وہ روزہ کھولتا ہے, and when he meets his Lord, اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا. ولا خلوف فمسائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. Verily the odor that comes from the mouth of whoever fasts is more pure to Allah than the scent of musk.
یقیناً روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی بہت ہی پیور ہے، بہت ہی اچھی ہے، یعنی کہ جو مشک کی خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ۔ الصوم جنت، الصوم جنت، فاسٹنگ از اے شیلڈ اگینسٹ سننگ، فاسٹنگ از اے شیلڈ۔ فاسٹنگ جو ہے یعنی روزہ رکھنا جو ہے وہ ڈھال ہے گناہوں کے خلاف۔ روزہ رکھنا یعنی جو ہے وہ ڈھال ہے، دو بار کہا گیا روزہ رکھنا ڈھال ہے، روزہ رکھنا ڈھال ہے۔ مسلم ریکارڈڈ دس حدیث، اور یہ حدیث مسلم میں ریکارڈڈ ہے۔ اللہ اسٹیٹمنٹ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ gives manifold increase to whom he wills۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بہت سارا یعنی بہت ہی کتنے بھی گنا یعنی دے گا، مینس ٹائمز، یعنی میرا مطلب کہ مینی فولڈ انکریز، تو وہ جتنے بھی ٹائم یعنی بے انتہا جتنا بھی اللہ کو دینا ہے بڑھا کے دے گا۔ اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے نا، وہ اس کی مرضی کا مالک ہے۔ Allah gives manifold increase to whom he wills, is according to the person's sincerity in his deeds۔ انسان کی جو اس کے اعمال ہے اس میں اس کی سنسیئرٹی یعنی اس کا مخلص ہونا کتنا تھا، خالص کتنا تھا وہ اللہ کے لیے، اس کے مطابق اللہ دے گا۔ واللہ واسع علیم، and Allah is all sufficient for his creatures' needs، all knower، اور اللہ اپنے بندوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے اور وہ سب کچھ جانتا بھی تو ہے۔ meaning his favor is so wide that it encompasses much more than his creation، and he has full knowledge in whoever deserves it or who does not deserve it۔ اللہ کی جو فیور ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اتنی پھیلی ہوئی، اتنی زیادہ ہے کہ اس کی جو مخلوق ہے یعنی جو اللہ کی خلقت ہے، جو مخلوق ہے اس سے بہت زیادہ ہے، اس کو پورا ڈھانک لے، کور کر لے پورا، اتنی ہے۔ اینڈ ہی ہیز فل نالج، اور اللہ کو اس بات کی اچھی طرح سے یعنی اللہ کو جس نے نیکی کیا ہے، اچھے عمل کیا، اس کا بہت اچھی طرح سے علم ہے، نالج ہے، پورا علم ہے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے اور کون نہیں ڈیزرو کرتا ہے، کون ہے جس کو کتنی اس کا اجر ملے اور کون ہے جس کو وہ اجر نہ ملے، تو کون اس کا کتنا حقدار ہے یا کتنا اس اس مستحق ہے یا کتنا اس کو ڈیزرو کرتا ہے اور نہیں ڈیزرو کرتا ہے، جو چاہے دنیا کی نظر میں کوئی کتنا بھی بڑا وہ ہو کہ بھئی بہت بڑا یہ سخی ہے اور اس کی سخاوت بہت ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں اگر وہ نہیں ہے تو وہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ پھر all the praise and thanks are due to Allah، الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین۔